اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جس شخص کے بچے نے یا بچی نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا ہے، اب وہ اپنی ساتوں پشتوں کو کہاں لے جائے گا؟ یہ مشہور کیا گیا ہے. پھر سن لیں، ہمارے یہاں ایک بات کو غلط طور پہ جو قرآن اور حدیث مبارکہ کی برعکس ہے، میں ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھنے لگا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اور اگر کبھی کہوں تو آپ کو اجازت ہے آپ اس کی تصدیق کے لیے کھڑے ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ممکن ہے. جب آپ پوچھنے کا معاملہ رکھیں گے تو میرے ذہن میں ہوگا کہ غلط بات کی تو کام خراب ہو جائے گا. وہ تو الحمدللہ پہلے بھی ہے. دنیا میں کتنی رسوائی ہو سکتی ہے، بندہ کوئی حدیث بیان کرے اور وہ نہ ہو، حدیث بیان کرے اور وہ حدیث ہے. دنیا میں کتنی رسوائی ہو سکتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی حدیث، کوئی مسئلہ بیان کیا حالانکہ وہ میں نے نہیں کہا تھا، حالانکہ وہ میں نے، فرما اس شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. یہ حدیث مبارک ہے. اور دوسری حدیث ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، او کما قال علیہ السلام. فرمایا کہ جس نے بغیر تحقیق کے کوئی ایک مسئلہ بھی کسی کو بتا دیا، حالانکہ اس کے اوپر کوئی اس کے پاس تحقیق ہے، ایک مسئلہ بھی بتا دیا، زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس غلط مسئلہ بتانے والے پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت. تو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں، جب اللہ کریم کے فضل و کرم سے شعبہ ایسا اللہ نہیں عطا کیا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے انسان کے اپنے بس میں. جب اس نے قرآن و سنت سیکھنے سکھانے والے شعبے سے منسلک کر دیا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم غلط حدیثیں بیان کر کے جہنم پہنچیں؟ کسی کو ضرورت ہوتی؟ باوجود اس کے آپ کو کئی بار کہا، انسان ہونے کے ناطے سے آپ کہیں دیکھیں بھی بھول رہا ہے، اصلاح کر دیا کریں. میں کسی سے ناراض ہے، بلکہ میں نے تو کئی بار کہا ہے میں اکیلا ہی ہوں، اتنا سارا بوجھ ہے. تو کوئی بندہ دیکھے اس کو یوں نہیں بلکہ یوں ہونا چاہیے تھا، بلکہ بہتری آتی.
شرط یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں وہ دلیل لائے، تو بتایا کرے، ہم انشاءاللہ اس کام کو اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جملے آپ کو کئی بار میں نے اپیل کی ہے، عرض کی ہے، کیونکہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ کسی کی ملک یہ ذہن سے نکال دیں کہ جو یہ کریں گے وہی ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ ادارے کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے، اور جن کو یہ خطائیں ہیں نا کہ ہم مالک ہیں، وہ جاہل ہیں، بلکہ اجہل ہیں، جاہل سے بھی کوئی 10 گنا آگے رکھتے ہیں اپنی جہالت۔ مسجد، مدرسہ، قبرستان، جتنی چیزیں وقف ہوتی ہیں ان کا کائنات میں کوئی مالک ہے؟ اگر کوئی مالک ہے پھر تو وہ وقف ہی نہیں ہوئی۔ وقف کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اگر مسجد وقف ہی نہیں ہوئی تو پھر نمازیں کس چیز کی ہوئی ہماری؟ مدرسہ وقف ہی نہیں ہوا تو اس پہ لوگوں سے لے کے پیسے کیوں لگائے گئے؟ یہ تو پھر ظلم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے؟ کوئی مالک نہیں ہوتا، یہ اپنا ذہن رکھیں۔ ان کا مالک اللہ رسول ہے، اور ان میں کام وہی کرے گا جو اللہ رسول کے قانون کی حاکمیت کو مانتا ہو۔ ہاں، جو قانون اسلام سے ہٹ جائے پھر وہ کام کرنے کا اہل ہے، خواہ وہ کہیں بھی لو، مؤذن ہو، امام ہو، خطیب ہو، مدرس ہو، انتظامیہ ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ نمازی بھی ہو۔ اس کی وجہ سے اگر فتنہ فساد ہے، ہمارے ہاں حق بات کو فتنہ فساد کا نام دیا جاتا ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا۔ یہاں تو حق ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا فسادی بندہ یار، تو پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا فتویٰ ہے؟ وہ تو حق ہی کہہ رہا ہے، اور حق اللہ رسول کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں تو آپ کیبل پہ درس دو تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا سخت بندہ ہے، بے پردگی پہ آپ درس کر لو، باہر جا کے چوکوں پہ کلام ہوتا ہے، بڑا سخت بندہ ہے۔ اور کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ اپنے باپ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے بیٹھ کے؟ یا جن کی ذات میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی باتیں بتاتا ہے؟ کبھی سوچا؟ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو علماء کے اس طرح کے لیکچر سن کے باہر جا کے علماء پہ کلام کرتے۔ کتنی بڑی جرت ہے، ایک بندے کو نماز پڑھنی نہیں آتی اور وہ چوکوں میں بیٹھ کے جاہل اتنا کہ نماز کا طریقہ نہیں آتا، کن کے خلاف باتیں کرتے؟ علماء کے خلاف۔ اور کرتا کیوں ہے؟ اس نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے مسلمان کے گھر فلمیں، ڈرامے، گانے بجے نہیں چلتے؟ اس نے ہمیں یہ کیوں کہا؟ یہ اس کا قصور ہے۔ اس نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے مسلم عورت بے پردہ باہر جاتی؟ یہ اس عالم کا قصور ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اس نے ہمیں کیوں کہا ہے کہ سود حرام ہے؟ اس نے ہمیں کیوں کہہ دیا ہے کہ رشوت حرام ہے؟ نہ وہ آپ کو حق باتیں نہ کرے تو وہ پھر عالم کیا کیوں بنا ہے؟ سوال ہے آپ سے، عالم کا کام ہی حق بات کرنا ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ایک بات غلط طور پہ رائج ہو چکی ہے، اور ہمارے یہاں یہ بھی ایک عذاب ہے معاشرے میں، بہت سارے عذابوں میں سے، کہ جو غلط بات ہوتی ہے اس کو بہت جلدی رواج دیتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے اس کو اپنے تک میں نہیں رہنے دیتے، بھلا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ ذرا غور کریں۔ معاشرے قرآن و حدیث کا مفہوم ادھر سے سن کے ادھر سے ہم نکال لیتے ہیں، اور جو غلط باتیں ان کو ایسا رواج دیتے ہیں، ایسا رواج دیتے ہیں، آنن فانن وہ معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح ہو رہا ہے معاشرے میں؟ نہیں ہو رہا؟ حالانکہ مسلمان سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان تو وہی ہے جو اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث اس پر عمل کرے اور آگے اس کو پہنچائے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، فرما میری طرف سے تمہیں کوئی تحقیق کے درجے میں ایک مسئلہ بھی ملتا ہے اس کو بھی آگے پہنچا دے۔ لیکن تحقیق سے یہ جو موبائل پہ انٹرنیٹ پہ آئے دن دینی میسج ہے، جس کے پاس اس نے پکڑ کے آگے جانے دیا، اس کی اسلام میں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یا تو مفتی آگے بھیج سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ میسج ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا پھر آپ کو کسی ماہر مفتی نے میسج کیا ہو، آپ اس کو آگے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو دینی میسج آتے ہیں، سوائے اس کے کہ قرآنی کوئی آیت ہو جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ آیت ہے، اس کے بغیر آپ کو دینی میسج بازری انٹرنیٹ پہنچے یا آپ کو بازری موبائل پہنچے، ان کو آگے آپ کسی اور بندے سے شیئر نہیں کر سکتے۔ اسلام میں آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اگر اس طرح کا 100 مسئلہ آتا ہے نا انٹرنیٹ پہ، تقریباً 98% مسائل جو ہیں وہ غلط لکھے ہوتے ہیں۔
یہ میں نے آپ کو ایک حقیقت مسلمہ بیان کی ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ میری جو بات ہے وہ رہ جائے گی. تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ ہم نے کسی کو مسئلے آگے بھیجنے، یہ مفتیوں کا کام ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ جانے ان کا. آپ میں سے کسی کے شعبے میں مجھے بٹھا دیا جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سوال ہے آپ سے. قبلہ ڈاکٹر صاحب کا ایک شعبہ ہے، ڈاکٹر مرین احمد خان صاحب کا، ان کی سیٹ پہ آپ مجھے لے جا کے بٹھا دیں، مریضوں کا علاج تو ہو گیا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ جس کا شعبہ ہے اس کو وہی جانے، وہی بہتر جانتا. میرے لیے تو اس کی کرسی پہ من حیث طبیب بیٹھنا ہی حرام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو ڈاکٹر کی حیثیت سے بیٹھنا ہی میرے لیے حرام ہے، چاہے جا کے میں کسی کے لیے میڈیسن تجویز کروں. میرے لیے بیٹھنا ہی حرام ہے. کیوں؟ میں کسی کی صحت سے کھیلنے لگا ہوں، حالانکہ میں اس کے اصول ہی نہیں جانتا. بس یہی سسٹم ہے پورے نظام میں، یہی سسٹم ہے پورے نظام میں. تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جس بچی یا بچے نے، جملے یاد ہے، اصل میں خرابیاں بہت ساری ہوتی ہیں، پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے. بات ایک ہوتی ہے، کئی ضروری نکل رہی ہوتی ہے جو کرنی لازمی ہو جاتی ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ بس کیونکہ قرآن کو رٹا لگ گیا، قرآن مقدس کو کیا لگا لیا بچے نے، اب ساتوں پشتے جنت کو لے جائے گا. یقین جانے میں اس بندے کی ساری زندگی غلامی کروں گا، ساری زندگی. جہاں بھی مجھے کہے گا جائز کام میں اس کی غلامی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مجھے کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دے کہ بس قرآن کو رٹا لگا لیا، خود بھی جنتی ہو گیا اور ساتوں پشتے بھی کہاں پہنچ گئی ہیں. کسی عقل مند بندے سے آپ یہ بات پوچھیں تو وہ کہے گا مجھے شریعت کو نہیں پتا لیکن عقل نہیں مانتی. ورنہ تو میرے بھائی کتنا آسان کام ہے، 2-2.5 سال لگتے ہیں بندہ 30 پیروں کو رٹا لگائے اور ساری زندگی موجے کرے، نہ نماز نہ قرآن نہ داڑھی نہ جناب فلاں کام، نہ ساتوں پوچھتے جو جائیں گی، یہ تو آگے آگے ہوگا. یہ غلط مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ غلط مسئلہ ہے. اچھا اسی پہ ایک دلیل، حدیث پڑھنے سے پہلے، نماز کیا ہے؟ بلند آواز، 5 گانا نماز مسلمان پہ، رمضان شریف کے روزے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ، اگر کوئی اسلامی حاکم ہو تو اس زمانے میں ہر وقتی جہاد، ہر وقتی. شرط یہ ہے کہ اسلامی سلطنت میں جو بیٹھا ہے وہ قانون قرآن و سنت کے مانتا ہو، شرط یہ ہے. تو ہر وقتی جہاد مسلمان پہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. جو حالات ہے جہاد فرض ہے. لیکن اسلامی حاکم کے محتاط میں خود تلوار اٹھا کے نہیں جا سکتا برما میں خود جناب والا فلاں فلاں ہتھیار لے کے کشمیر میں جا. یہ ریاست کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ جیسے چوری ثابت ہو جائے شرائط کے ساتھ تو قرآن کہتا ہے نا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کا، خواہ وہ مرد ہے چور یا عورت ہے، کیا کاٹ دو. اب میں کاٹوں گا آپ کاٹیں گے، یہ ریاست کا کام ہے. کچھ کام اسلام نے ایسے رکھے ہیں جو ریاست کے ذمہ ہوتے ہیں. اگر ان کو ہر بندہ کرنا شروع کر دے تو فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا. حالانکہ عمل تو قرآن پہ ہی ہے نا. قرآن نے کہا نا چور کے ہاتھ کاٹو. کوئی سر پھرا کھڑا ہو جائے کہ میں نے قرآن میں پڑھا چور کے ہاتھ کاٹو اس لیے میں نے کاٹ دیے، فتنہ برپا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے. عالم ہوتا اس کو پتہ ہوتا حکم تو قرآن کا ہے لیکن عوام کو خطاب نہیں ہے، خطاب حکمرانوں کو ہے کہ یہ ریاست کام کرے گی. یہ کام کون کرے گی؟ یہ عدالت عظمیٰ کا کام ہے. میرا کام نہیں کہ میں چوروں کے ہاتھ کاٹ دوں، ورنہ فتنے جنم لیں گے ایسے کہ عظیم فتنہ کھڑا ہو جائے گا اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مسلمانوں کے حقوق کی رعایت کرنا فرض ہے اعلیٰ حاصل قیاس. اور قرآن شریف کو الحمد سے لے کر والناس تک حفظ کرنا کیا ہے؟ آپ کو حدیث سے پہلے ایک اور خارجی مثال دینے چلا تھا. حفظ کرنا کیا
فرض ہے؟ نہیں. پورے قرآن کو حفظ کرنا فرض ہے؟ فرض کے بعد رتبہ ہوتا ہے واجب کا. کیا پورے قرآن کو حفظ کرنا واجب ہے؟ نہیں. واجب کے بعد رتبہ آتا ہے سنت مؤکدہ کا. کیا پورے قرآن کو حفظ کرنا سنت مؤکدہ ہے؟ نہیں. کیا پورے قرآن کو حفظ کرنا سنت غیر مؤکدہ ہے؟ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام تو اپنے اصول ہی دیکھتا ہے. کہانیاں جو ہم بنا لیتے ہیں اسلام ان کو نہیں دیکھتا. ایک نفل کے درجے کا، مستحب کے درجے کا کام اندازہ لگانا یا فرض علی سنت کا کام کہ ایک بندے نے کر لیا سب کی جان چھوٹ گئی، اس پہ اتنا بڑا فتویٰ کہ جو نفل کام کر لے. شریعت تو اپنے اصول دیکھتی ہے نا، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، غیر مؤکدہ کیا ہے، نفل کیا ہے، مباح کیا ہے، حرام قطعی کیا ہے، حرام ظنی کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، تنزیہ کیا ہے، اصاعت کیا ہے، خلاف اولیٰ کیا ہے. اسلام تو اپنے اصول دیکھتا ہے نا، ان کے بغیر وہ کلام نہیں کرتا. جو بھی کام ہم نے کہ اسلام دیکھتا ہے کہ ان میں سے کس درجے میں آتا ہے. جس درجے میں ہوتا ہے پھر اس درجے پہ اسلام کہتا ہے حکم تلاش کرو قرآن و سنت سے. پھر جو حکم قرآن و سنت ہے اسی پہ عمل ہوتا ہے، اسی پہ. اب آپ سے اگلا سوال، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، علی ھذا القیاس. ایک بندے نے آج آ کے صبح کی نماز پڑھ لی، صبح کی نماز باجماعت پڑھ لی. اب وہ باہر جا کے گئے کیونکہ میں نے آج ایک فرض اپنایا ہے، میں بھی جنتی ہوں اور میری ساتوں پشتوں ہیں، ان کو میں پکڑ کے کہاں لے جاؤں گا؟ بلند آواز سے. آپ اس کی بات مان لیں گے؟ بھائی اس نے فرض اپنایا، فرض عین، فرض قطعی، جس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اتنا عظیم فرض اپنایا تو کیا وہ جنت میں ساتوں پشتوں کو لے جائے گا؟ تو جو نفل کام کرے پھر وہ تو ساتوں پشتوں کو لے جائے گا. امید ہے اس خارجی مثال سے بھی آپ کو مسئلہ سمجھ آیا ہوگا. امید کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ. میرے بھائی اس طرح کے کام یہ لوگوں نے خلاف شرع رواج دے رکھے ہیں. اسلام میں ایسی بات ہے. اب حدیث مبارکہ کی روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن، من قرأ فرمایا جو بھی قرآن پڑھے، من جو بھی عمومیت کے لیے آتا ہے عربی میں، من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. عمومیت اور ذوی العقول جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے. جب بھی آ جائے تو جتنے عقل رکھنے والے ذوی العقول اور شعور والے ہوں گے وہ سارے کے سارے من کے اندر آئے ہوئے ہوں گے. من فرمایا کوئی انسان بھی، کوئی انسان بھی فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ. یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان. فرمایا جو قرآن پڑھے، پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو. من قرأ القرآن، او آپ دیکھیں نا جو پہلی وحی ہے با اختلاف مفسرین، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ اقرأ جو ہے نا یہ بھی قرأ سے ہے. قرأ فعل ماضی ہے، فرق اتنا ہے. قرأ یقرأ، قرأ فعل ماضی ہے، اور جو اقرأ ہے یہ امر حاضر کا صیغہ اور واحد کا صیغہ. اقرأ آپ پڑھیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ پڑھیں. قرآن کی اس آیت سے آپ اگر ترجمہ اخذ کریں قرأ یقرأ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھنا یا حفظ کرنا. میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. تو سرکار کو جب جبریل نے آ کے اپیل کی تھی اقرأ پڑھیے، تو وہاں کیا مطلب تھا؟ تلاوت کرنا یا حفظ کرنا؟ سرکار کو وہ کیا عرض کر رہا تھا؟ اقرأ. تلاوت کرنا مراد تھا یا حفظ کرنا مراد تھا؟
حفظ کا جبریل کہہ ہی کیسے سکتا ہے؟ جبریل کے آنے سے پہلے سارا قرآن ہی مصطفیٰ کو حفظ تھا. تبھی تو سرکار پوچھتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کتاب الایمان میں، مطلق آ کے کہا پڑھیے. فرمایا کیا پڑھنا ہے؟ سمجھیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم مطلق کہہ رہے پڑھیں آپ، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے پڑھنے کے لیے، یہ بھی تو بتانا کیا پڑھنا ہے. یہ بھی تو معنی بکھا رہے، ایسے میں نہیں پڑھتا، تفصیل بتا. ایسے میں تفصیل بتا کیا پڑھنا ہے. میں تو بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں، میں تو بہت کچھ پڑھ سکتا ہوں، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے جس کو تو کہتا ہے جی پڑھ. عرض کی آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھے. فرمایا پڑھ دیتا ہوں. فرمایا تو قارئ کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، حفظ کرنا نہیں ہوتا. حفظ کرنا نہیں ہوتا. تو قرآن میں لفظ قارئ کے باب سے ہم نے امر کے صیغے سے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ محبوب پڑھیے، آپ پڑھیے. تو قارئ یہاں کیا ہے حدیث میں؟ من قارئ القرآن، جس نے قرآن کو. اب دیکھنا آگے کیا جملے ہیں. یہ تو سمجھ آ گیا نا کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا. اس حدیث میں یہ جملہ حفظ کی شان ہے، حافظ قرآن کا مقام ہے، لیکن شرائط کے ساتھ ہے. مطلق رٹا لگانے سے حافظ قرآن کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے لیے شرائط، اور وہ بھی یہی ہے جو آپ کے لیے، جو سرکار فرماتے ہیں فَأَحَلَّ حَلَالَهُ. جس کام کے کرنے کی قرآن نے اجازت دی ہے وہ صرف وہی کام کرتا ہے. ایسا پڑھنے والا. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنے گھر والوں کو جنت میں کون لے کے جائے گا. یہ سرکار فرما رہے فَأَحَلَّ حَلَالَهُ. فرمایا قرآن بھی پڑھتا ہے، اور جو قرآن میں حلال ہے اس کو حلال بھی. پتہ کیسے چلے گا قرآن میں کیا کیا حلال؟ جب تک قرآن کو سمجھ نہیں ہوگی. جب تک قرآن کو سمجھتا یا خود سمجھے. علماء کے پاس دو ہی ذریعے، خود عالم بنے، اگر نہیں بن سکا تو پھر جو ہیں ان کو دستک دے جی قرآن میں کیا حلال ہے اور کیا کس کی اجازت ہے اور کون سا کام ناجائز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہو قرآن میں کہاں کہاں کس کام کو حلال اور جائز کہا گیا، اور اسی طرح عمل بھی. یہ ہے وہ اصل چیز، اسی طرح عمل بھی کرے. وَحَرَّمَ حَرَامَ. اور جن کاموں کو قرآن نے حرام قرار دیا، جن کاموں کو قرآن مقدس نے ناجائز اور گناہ قرار دیا ہے، وہ ان کو جانتا بھی ہو اور اسی طرح عمل بھی کرتا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ادخلہ اللہ بہ الجنہ. قرآن پڑھنے، قرآن کے حلال حرام کے سمجھنے اور قرآن مقدس کے مطابق عمل کرنے کی برکت سے سرکار فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ. اللہ اس قرآن پڑھنے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ اس کو داخل فرمائے گا الجنہ. کہاں؟ یہ خود پہنچ گیا جنت میں. اس کے لیے شریعت نے کوئی حافظ قرآن کی شرط تو نہیں رکھی نا. فرمایا قرآن پڑھے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے. قرآن پڑھے، قرآن کے مطابق زندگی. اس سے مضبوط ترین حقائق کم از کم میرے پاس نہیں ہے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے مضبوط اور کوئی بندے کے پاس حوالہ، اور یہ سیاح کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس کو نقل کیا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ خود کہاں پہنچ گیا؟ وَشَفَّعَهُ. اور اللہ فرمائیں گے اب تو شفاعت بھی کر سکتا ہے. وَشَفَّعَهُ. اللہ فرمائے گا کیونکہ دنیا میں تو ہماری کتاب کو پڑھتا تھا، تو نے قرآن کی تلاوت اور تو قرآن کے مطابق زندگی بسر
تجھے تو بخش دیا ہے اس وجہ سے، اب کیونکہ تیری نسبت تھی قرآن سے، اب تجھے تھوڑا سا رتبہ دیتے ہیں، کیا ہے وہ شفاعہ، اب تجھے شفاعت کی اجازت۔ یہ عام بندے کی بات ہو رہی ہے، یقین کرنا، عام بندہ جو شریعت کا عالم بھی نہیں ہے، شریعت کا صرف قرآن کی تلاوت کرتا رہا زندگی میں اور علماء سے پوچھ پوچھ کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر ہے، اللہ اس کو فرمائے گا آجا میدان میں، اب تیرے لیے شفاعت کا باب کھلنے لگا ہے۔ یہ امتی بھی ہے اور امتیوں میں سے عالم بھی نہیں ہے، اس کے لیے کیا کھل رہا ہے؟ شفاعت، اسے منصب دیا جا رہا ہے، تو نے شفاعت کرنی ہے۔ کتنے بندے؟ فی عشرۃ من اہل بیت، اپنے گھر والوں میں سے 10 بندے لے لے، اپنے گھر والوں میں سے 10 بندے لے لے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں اس کو کھولوں، میں اشارہ کرنا چاہوں گا، سرکار کا امتی ہو اور پھر امت میں بھی ایک عام فرد ہو، نہ عالم ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، نہ مفتی ہے، کچھ نہیں، عامی فرد ہے جس کو صرف قرآن پڑھنا آتا ہے اور علماء سے سیکھ سیکھ کے زندگی شریعت کے مطابق گزار کے گیا۔ فرمایا تو بھی جا اور اپنے گھر والوں میں سے کتنے بندے لے جا، اور پتہ ہے وہ کون سے ہیں؟ غور کرنا، کلہم قد واجبت لہم النار، کلہم ان 10 پر قد واجبت، تحقیق رسول اللہ فرماتے ہیں لازم ہو چکی تھی، لہم ان 10 کے لیے، النار، النار ترجمہ تو کر دیں، دوزخ، جہنم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ جہنم لازم ہو چکا تھا، اور اس گھر میں کوئی ایک خوش نصیب تھا دنیا میں جو قرآن پڑھتا تھا اور علماء سے سیکھ سیکھ کے قرآن کے مطابق زندگی، سرکار کی سنت و شریعت کے مطابق زندگی۔ اللہ فرما گئے ہیں تو جہنمی، چلو تیری شفاعت سے ان کو ہم جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو عام بندہ ہے، پھر امت کے بہترین لوگ ہیں علماء، سب سے بہترین امت میں جن کو اللہ رسول سب سے اچھا سمجھتے ہیں، جن کی کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی رتبہ ہے، وہ علماء حقہ ربانیشین اور شریعت کے پیکر۔ فقط علم نہ، ساتھ ساتھ رسول اللہ کی شریعت کی خوشبو بھی آتی ہو۔ جب یہ شفاعت کا باب کھولیں گے نا، ان کے لیے تعداد کوئی نہیں ہوگی، یہ بھی حدیث ہے۔ علماء کے لیے کوئی شفاعت کی تعداد، بلکہ یہ شفاعت کر رہے ہوں گے تو ایک بندہ دور سے دیکھے گا، وہ یہ تو فلاں عالم دین ہے، فلاں دن میں نے اس کو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا تھا، سرکار فرماتے ہو دوڑتا دوڑتا اس عالم کے پاس پہنچے گا، کہے گا آپ کو یاد ہے میں نے فلاں دن آپ کو ایک پانی کا گلاس یا پیالہ، کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد ہے آپ نے مجھے پلایا تھا، مسئلہ کیا ہے؟ کہے گا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، آپ کی تو زبان ہی ہلنی ہے، آپ کا کیا جائے گا، میرے بارے میں بھی شفاعت کر دے۔ سرکار فرماتے رب کی جناب میں عرض کرے گا وہ عالم شریعت، یا اللہ اس بندے نے مجھے دنیا میں پانی کا ایک گلاس پیش کیا تھا، اس بندے کو بھی جاننے دے رہا، فرمائے گا تجھے تو اجازت ہے، جس کی شفاعت تو کر دے گا وہ جنتی ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں، بعمل علماء بھی جن کی بات میں کرنے چلا ہوں، ان کی شفاعت کے لیے ایک پانی کا پیالہ پلا دیا تو وہ بھی شفاعت کا مستحق ٹھہرا۔ اور جب تاجدار نبوت، تاجدار رسالت، تمام نبیوں کے رہبر و رہنما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا باب کھولیں گے تو اس کی کوئی حد ہوگی؟ تبھی تو پچھلے دنوں 10 محرم کو آپ کو حدیث عرض کی تھی، سرکار فرماتے ہیں جب ہم شفاعت کا باب کھولیں گے نا، ابلیس بے ایمان بھی گردن اٹھا کے آ جائے گا، شاید مجھے بھی سرکار کی شفاعت سے حصہ مل جائے۔ ابلیس جیسے لانتی بھی شفاعت کے اس دن قائل ہو جائیں گے۔ اصل مقصد جو تھا میرے بات کرنے کا، ابلیس جو یہاں کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ابلیس کے چمچے جو یہاں کہتے ہیں کوئی کسی کی شفاعت ہے، وہاں ان کا ابا بھی قائل ہو جائے گا۔ ابلیس
اور جو ابلیس کے ہم عقیدہ ہیں جو بھی ہیں، اہل سنت کا فرد ہو اور کہے شفاعت رسول اللہ نہیں کریں گے، میں اس کو بھی خطاب کر رہا ہوں۔ لوگ غلط سمجھتے ہیں، میں انصاف سے بات کرتا ہوں۔ پتہ سمجھ کیوں لوگوں کو غلط آتی ہے، یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ کیوں غلط کہتے ہیں فلاں کو کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے تو کسی کا نام، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے فلاں مسلک والوں کو کہا، کہتے وہی تو ہے جو شفاعت نہیں مانتے۔ دلیل دیتا ہے وہی تو ہیں جو شفاعت، تو میرا قصور ہے یا ان کا ہے؟ میں جو کہوں بے نمازی کے لیے سرکار نے یہ فرمایا، آپ کے فلاں بندے کو ٹارچ کیا جا رہا تھا، مجھے کیا پتا کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا؟ آپ کہیں گے ہمیں تو پتا ہے کہ فلاں، تو قصور سمجھانے والے کا یا جو نہیں پڑھتا اس کا ہے؟ قرآن کہے شفاعت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ قرآن ہے، کس کی مجال ہے کہ رب کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ الا باذن، ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا وہی شفاعت کا باب کھولے گا۔ اب امتی شفاعت کرے، امت کے بہترین لوگ علماء شفاعت کریں اور تاجدار نبوت کی شفاعت نہ ہو، آپ سے سوال ہے یہ انصاف ہے؟ بس میں تو اتنی کہتا ہوں، اس میں نے اب کسی کا نام لیا، اب بہت سارے میرے بھائی اب بھی تھے، جب میں نے وہ جملہ بولا تو یوں سمجھ گئے تھے کہ ہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ میرا قصور نہیں ہے، میری تو دعا ہے اللہ ان کو جو شفاعت کے منکر ہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میری تو یہ دعا ہے، جو بیچارے بھول گئے بھٹک گئے اللہ انہیں راہ راست پہ لے آئے، اللہ انہیں توفیق دے کہ جو قرآن و سنت ہے اس کو مانے، ضد کو چھوڑ دیں، ضد کو چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ازر من الشمس کھول کے رکھ دیا کہ جو بندہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھے اور قرآن پہ وہ کہاں جائے گا؟ اور اس کی شفاعت سے گھر والے 10 بندے کلہم قد واجبت لہم النار، تمامی پہ دوزخ کیا ہو چکا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا چلو ان کو بھی لے جاؤ۔ تو کتنا ہی اچھا ہے، چلو زیادہ نہیں تو اپنے گھر سے ایک بندہ ہی عالم بنا ڈال۔ علماء بھوک سے مر جاتے ہیں، علماء بھوک سے مر جاتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کھاتے یہی زیادہ، یہ لوگوں کا جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ باقی جو عالم ہے نا، عالم بعمل، اس کی غذا ایک عام سے عام بندے سے بھی کم ہوتی ہے، ان کے اوپر یہ بھی شریعت لاگو ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں۔ وہ غذا اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے، بعمل علماء کی بات کر، انہوں نے تو غذا میں بھی اپنی بھوک کو رکھ کے غذا کھانی ہوتی ہے، ان کو تو یہ حکم ہے، ان کو تو یہ، ورنہ ان کے معمولات پورے ہی نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ اہم ترین معمول تہجد، اور جب مرنے کے قریب بندہ پہنچے رات کو پھر کھانا چھوڑے، یہ حقیقت ہے وہ تہجد کے لیے نہیں ہو سکے گا، باقاعدہ روایات۔ تو علماء کے معمولات میں تہجد شامل ہوتی، ورنہ باب نہیں کھلتے، دروازے نہیں کھلتے، پھر بھٹکتے ہی رہے۔ تو خدارا جو اسلام ہے اس کو دیکھا جائے، کہانیاں نہ، قرآن و حدیث کو دیکھا جائے۔ کس کو دیکھا جائے؟ نہ میری مانے نہ کسی کی مانے، جو قرآن و حدیث ہے وہ کوئی بھی بتا دے اس کو مان لیں، کیونکہ اس میں اس کا تو کوئی دخل نہیں ہے نا۔ اب میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، آپ جو اس بات کو مانیں گے، میری بات مانی ہے آپ نے یا رسول اللہ کی بات مانی؟ میرا کیا دخل ہوا پھر؟ کوئی بھی نہیں۔ بات تو ان کی ہے جن کی ساری ہی بات ہے، جن کی ساری ہی، ان کے سوا تو کسی کی کوئی بات ہی نہیں، یہ حقیقت ہے، باتیں ہیں ہی ساری ان کی، باقی تو سب ایسے ہی ہے، باقی تو سب۔ میری بات بھائی نہ مانو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں رضامندی سے کرو، میری بات نہ مانا کرو، لیکن میں جو آپ کو قرآن و حدیث اور شریعت بتاؤں نا، اللہ رسول کی بات مان لیا۔ میں کون ہوں تو کہ آپ میری بات مانیں؟ میں تو آپ جیسا ہوں، جیسے آپ مسلمان ہیں ویسا میں بھی۔ اب ہم میں سے اللہ کے ہاں کون کہاں ہے اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کو ہم اللہ کریم سے
دعا گو ہیں اپنے محبوب کا صدقہ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شفاعت والا عقیدہ بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ قرآن پڑھ کے قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی، اور اپنے اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم من حیث الحلال والحرام کہ کیا جائز ہے اور کیا یہ فرض عین، یہ تمام مسلمان مردوں عورتوں پر فرض ہے۔ اللہ ہمیں یہ تعلیم دینے اور دلوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام۔ ایک مرتبہ ہم شریف